وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہاں آج اسلام ڈھونڈنے پہ بھی نہیں مل رہا۔ یہاں مسجدوں کی کمی نہیں ہے، اذانوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن امن، انصاف اور اتحاد سب غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی تفریق۔ اس کی وجہ ہماری اپنی فرقہ وارانہ سوچ ہے۔ مسلمان تو ایک امت تھے، قرآن تو کہتا ہے کہ یقیناً تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ لیکن اگر ہم عبادت کرنا چاہیں بھی تو اپنے محلے کی 8 مسجدوں میں سے کون سی والی میں جائیں؟ ہم نے خود کو بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، اسماعیلی اور پتہ نہیں کن کن حصوں میں بانٹ لیا ہے، اور ہر حصہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط اور گمراہ کہتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں پہ کافر کا لیبل لگانا، یہ تو ہمارا فیورٹ مشغلہ بن چکا ہے۔ اور یہ بات صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان کی زمین اس بات کی گواہ ہے، چاہے وہ دوسرے فرقوں کی مسجدوں پہ حملے ہوں یا کوہستان میں بسز کو روک کے شیعہ مسافروں کو علیحدہ لائن میں کھڑا کر کے ان کو گولیوں سے شہید کر دینا ہو، یا پھر کوئٹہ میں ہزارہ کی شیعہ کمیونٹی کی بستیوں کو بام سے اڑا دینا۔ ایسے اتنے واقعات ہیں کہ اگر گنتے جاؤ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ سب نے اپنے آپ کو جہادی کا لیبل دے دیا ہے، لیکن اصل میں یہ سب صرف اپنی پرسنل دشمنیاں نکال رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ اسی کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور باقی سب گمراہ ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کسی کے پاس قرآن کو واقعی سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سنت کی اصلی روح کو دیکھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ سب کو بس اپنے اسکول آف تھاٹ کو بچانا ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے، چاہے اس چکر میں بستیوں کی بستیاں ہی کیوں نہ ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کلیئرلی کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جب فرقوں میں بٹ جانے والوں کو اللہ خود اسلام سے باہر کر رہا ہے تو وہ کس اتھارٹی کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ سورۃ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو جہاد کے نام پہ خود ہی اٹھ کے لوگوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے ایویں ہی موت کے گھاٹ اتار دینے والا اسلام انہوں نے کون سے قرآن میں پڑھ لیا؟ اب خود سوچو، کیا ہم اپنے قرآن اور احادیث پہ عمل کر رہے ہیں یا بس ان کو پڑھ کے اگنور کر رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں، خود مسلمان سے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر مائنورٹیز کا کیا ہوگا؟ جب ہم اپنی ہی مسجدوں کو شہید کرنے میں بزی ہیں، اپنے ہی جلسوں میں اپنی ہی بستیوں کو آگ لگا رہے ہیں، تو یہ کون ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی یہاں پہ چرچز، مندر یا گردواروں کو پروٹیکٹ کرے گا؟ یہاں تو چل ماحول میں مندروں پہ حملے بھی ہوتے ہیں اور چرچز کو آگے بھی لگتی ہیں اور بام بلاسٹس بھی ہوتے ہیں، صرف مذہب کے نام پہ۔ اب ہمارے جہادیوں کو کوئی یہ نہ بتا دے کہ ریاست مدینہ میں نان مسلم مائنورٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ خیر، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصل پیغام کو ریپلیس کر دیا ہے۔ دین جو امن کا پیغام لایا تھا، ہم نے اسے خود ہی کھو دیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن اور سنت تو ہمارے بالکل سامنے ہے، لیکن ہم نے اس کے درمیان میں اپنے پیروں، مرشدوں، مولویوں کو رکھ دیا ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود سے یہ سوال کریں، کیا میں صرف اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا اسلام کو؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ یا تو تم شیعہ، سنی یا وہابی بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ۔